بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں رب دو جہاں آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اپنے لیے آمین کہہ لیجئے۔ وقولوا للناس حسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اجرنا من النار۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو میں قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت کی اہمیت اور مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ ویڈیو کو متوجہ ہو کر آخر تک سنیں، گھر میں سبھی مرد و عورتوں کو بھی سنوائیں۔ کائنات کو پیدا کرنے والا اور تمام مخلوقات کی پرورش کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ اس کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اس دنیا کو جس میں ہم رہ رہے ہیں اس نے جن و انس کے لیے بنایا، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ سب کا سب جنات و انسان کے لیے ہے، اور ان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جنات و انسان کے لیے آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے، یہ دار العمل ہے، یہی وہ زمانہ ہے کہ اس میں انسان آنکھ کھولتا ہے، پروان چڑھتا ہے اور خود کو آخرت کے لیے تیار کرتا ہے۔ غرض کہ یہ دنیا انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، اسی لیے خالق کائنات اور رازق مخلوقات نے اس دنیا کی، اس زمانے کی قسم کھائی ہے، جس سے اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے تو محسن انسانیت، محبوب رب العالمین، نبی آخر الزمان، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خاتم الرسل، تاجدار عرب والعجم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خصوصاً جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار، یعنی اس کا مال و دولت، اس کا کاروبار، اس کا بیوی بچے، سب کچھ لٹ گیا۔ خیر، اس اہم قسم کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ یعنی انسان کی وہ زندگی، وہ زمانہ جو اپنے خالق کی پہچان کے لیے دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کے لیے دیا گیا تھا، دنیا کی تمام رنگ رلیوں پر غور کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اپنے لیے دائمی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے دیا گیا تھا، 18,000 مخلوقات میں غور کرنے کے لیے دیا گیا تھا، وغیرہ۔ وہ اس نے لاپرواہی، نافرمانی، نادانی اور ناسمجھی میں گزار دیا، اور اس طرح اپنا بہت بڑا نقصان کیا۔ اسی لیے تو وہ خسارے میں ہے۔ البتہ وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں، خسارے سے محفوظ ہیں، خسارے سے دور ہیں، کہ جنہوں نے اس دنیا کے قیام کو غنیمت جانا اور ہر گھڑی کو قیمتی جان کر حتی الامکان اللہ رب العزت کی کما حق ہو عبادات کی، ہر ممکن
خدا تعالیٰ کی فرما برداری کی اور مستقل برابر اچھے اعمال کرتے رہے، ساتھ ہی ایک دوسرے کو حق کی، سچ کی، دین اسلام کی اور صبر و تحمل کی تاکید کرتے رہے۔ سامعین و سامعات، اللہ قادر مطلق نے اس صورت میں جو خسارہ بتلایا ہے اس سے بچنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان کو اپنانے سے ہی ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے اول تو ایمان بالقلب ہے، یعنی اللہ پر ایمان لائے اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی تمام کتابوں پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس کے اوپر ایمان لائے، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بہرحال دل چاہے یا نہ چاہے اللہ اور نبی آخر الزماں محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر پورے طور سے عمل کرے، ذرہ برابر بھی نافرمانی نہ کرے۔ اسی سے تو ہمارے ایمان لانے کی صداقت ہوتی ہے۔ ہم ایمان اور مسلمانیت کا دعویٰ کریں اور ناشکری اور نافرمانی کرتے رہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں۔ دوسرے، ہمارے قول و فعل، اعمال و معاملات سے اسلامیت ظاہر ہو تو سمجھیے کہ ہمارا ایمان ہے، یعنی دین ہو یا دنیا، ہمارا ہر قدم شریعت کے دائرے میں ہو، ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہو، ہمارا ہر امر طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں ہو۔ تیسرے، جب 2 صاحب ایمان آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو اپنے اقوال و افعال ہر معاملے میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہیں۔ چوتھے، ایک دوسرے کو یہ نصیحت اور تاکید کرتے رہیں کہ حق کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں جس قدر بھی دشواریاں پیش آئیں یا طبیعت کے خلاف امور ہوں، ان پر بہرحال صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کریں، یعنی کسی بھی حال میں ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں۔ اگر ہم اس طرح عمل پیرا ہوں گے تو قوی امید ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اعمال صالحات کا رجسٹر برابر جاری رہے گا اور اس میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ سامعین کرام، دراصل یہ چھوٹی سی صورت پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر پورے قرآن کی جگہ صرف یہی ایک صورت نازل کر دی جاتی تو ہدایت کے لیے کافی تھی، اور اسی لیے اسلاف کا اصول تھا، طریقہ تھا کہ جب آپس میں ملاقات کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو ایک دوسرے کو یہ صورت سناتے۔ یا اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں یہ کہ اگر آپ صدقہ جاریہ کا ثواب چاہتے ہیں تو مایوس نہ ہوں، اسی وقت اس ویڈیو کو اپنے متعلقین کے ساتھ شیئر کر دیں، عند اللہ آپ کو ثواب جاریہ حاصل ہو جائے گا۔ اور دوسری یہ کہ اگر آپ آج تک میرے اس چینل صدیق بیانات سے منسلک نہیں ہوئے تو اسی وقت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس طرح آپ صدیق بیانات سے منسلک ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہوگا۔ اور آخر میں یہ کہ جب آپ بارگاہ الہی میں اپنے لیے دست دعا دراز کریں تو مجھ ناکارہ کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل فرما لیں، خصوصاً
میری خواہش پورا ہونے کے لیے دعا کر دیں۔ جزاکم اللہ۔ زندگی بخیر رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔